علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق، جس میں الفاظ، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال اور انہیں پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا، جس کی مدد سے آپ اردو زبان لکھنا، پڑھنا اور استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس طرح لکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اردو زبان میں اپنی بول چال میں استعمال کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ گزشتہ سبق کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، اسے پہلے پڑھ لیا جائے گا، اس کے بعد آگے الفاظ، معانی اور استعمال پڑھیں گے۔ زمانہ ہمیشہ سے ایک سا نہیں رہتا ہے، زمانہ ہمیشہ سے ایک سا نہیں رہتا ہے، یعنی ایک جیسا نہیں رہتا ہے بلکہ عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ مدرسے کے نزدیک تھوڑے فاصلے پر تالاب ہے، مدرسے کے نزدیک تھوڑے فاصلے پر تالاب ہے، یعنی ایک دم قریب میں ہی تالاب ہے، ندی ہے۔ سرکار کے خزانے میں ملک کا محصول جمع ہوتا ہے، سرکار کے خزانے میں ملک کا محصول جمع ہوتا ہے۔ محصول یعنی ٹیکس، سرکار کے خزانے میں ملک کا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ اس کو پالکی میں سوار ہونے کا مقدور نہیں ہے، اس کو پالکی میں سوار ہونے کا مقدور نہیں ہے۔ پالکی یعنی ڈولی، مقدور اس کا ترجمہ کیا گیا تھا گزشتہ کل کہ ہمت، جرأت، طاقت۔ آگے چلتے ہیں سبق نمبر 9 کی طرف۔ پہلا لفظ ہے تجارت، تجارت، تا زیر تی، جیم الف زبر جا، تیجا، را تا زبر رت، تجارت، تجارت۔ اس کے معنی ہے سوداگری، دکانداری، بیوپار۔ فلاں آدمی کپڑے کی تجارت کرتا ہے، یعنی کپڑے کی خرید و فروخت، کپڑے کا بیوپار کرتا ہے، اس کی اپنی تجارت ہے، اس کا مال تجارت میں لگا ہوا ہے۔ زراعت، زا زیر زی، را الف زبر را، زیرا عین تا زبر عت، زراعت۔ اس کے معنی ہے کھیتی۔ فلاں آدمی کاشتکار ہے، فلاں آدمی زراعت کا کام کرتا ہے، یعنی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ فلاں آدمی کا پیشہ زراعت ہے، یا زید زراعت سے منسلک ہے، یعنی کھیتی باڑی سے لگا ہوا ہے۔ حفاظت، حاضر ہی، فا الف زبر فا، حفا، ضا تا زبر ضد، حفاظت۔ اس کے معنی ہے نگرانی، پاسبانی، بچاؤ، سلامتی۔ یہ آدمی تمہاری حفاظت کرے گا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسی میں تم خاموش رہو، اسی میں تمہاری حفاظت ہے۔ شکایت، شین زیر شی، کاف الف زبر کا، شکا، یا تا زبریت، شکایت۔ اس کے معنی ہے شکوہ، مرض، بیماری، فریاد، برائی۔ جیسے اس کو درد کی شکایت ہے، یہاں پر بیماری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ میری شکایت کرتا ہے، یعنی میری فریاد، میری بات لے کر دوسرے کے پاس جاتا ہے، میرے بارے میں کسی سے کہتا ہے۔ وہ میرے بارے میں شکایت کر رہا تھا۔ عمارت، عین زرعی، میم الف زبر ما، عما، را تا زبر رت، عمارت۔ اس کے معنی مکان، وہ چیز جو تعمیر کی جائے،
محل، جیسے وہ آدمی عمارت بہت اچھی بناتا ہے، فلاں گھر کی عمارت بڑی پرانی لگ رہی ہے۔ جماعت، جیم زبر جا میم الف زبر ما، جمع عین تا زبر عد، جماعت۔ اس کے معنی ہے پارٹی، گروہ، جتھا، ٹولی، تنظیم۔ وہ آدمی اس جماعت سے منسلک ہے، وہ فلاں جماعت کا آدمی ہے۔ یہاں پر ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ ضمانت، ضاد زبر ض، میم الف زبر ما، ضما، نون تا زبر ند، ضمانت۔ اس کے معنی ہے ذمہ داری۔ فلاں آدمی اگر تمہاری ضمانت دے تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں، یعنی وہ ذمہ داری اگر لے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عدالت، عین زبر ع، دال الف زبر دا، عدا، لام تا زبر لد، عدالت۔ اس کے معنی ہے کچہری۔ فلاں آدمی مجھے عدالت میں لے جائے گا۔ اس آدمی نے عدالت میں اس شخص کو رسوا کر دیا۔ عداوت، عین زبر ع، دال الف زبر دا، عدا، واو تا زبر ود، عداوت۔ اس کے معنی ہے دشمنی۔ وہ مجھ سے عداوت کرتا ہے، وہ میری عداوت میں کچھ بھی بکے جا رہا ہے۔ نصیحت، نون زبرنا، صاد یا زرسی، نصی، حا تا زبر حد، نصیحت۔ اس کے معنی ہے پند، اچھی صلاح، نیک مشورہ، فہمائش، تنبیہ، عبرت۔ میں نے اسے بہت نصیحت کی لیکن وہ سمجھا نہیں، میری نصیحت اسے کچھ کام نہیں آئی۔ ذریعہ، ذال زبر دا، را زیر، را یا زیر غی، زری، عین ہا زبر ع، ذریعہ۔ اس کے معنی ہے وسیلہ، واسطہ، طفیل، پہنچنے کا طریقہ، تعلق، سبب، وجہ۔ وہ آدمی میرے لیے وہاں پہنچنے کا ذریعہ بنا، میں اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا، میں نے اس ذریعے سے یہ کام کیا۔ اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ طریقہ، تا زبر طا، را یا زیر ری، طری، قاف ہا زبر قہ، طریقہ۔ اس کے معنی آتے ہیں طرز، ڈھنگ، روش، قاعدہ، ترکیب۔ میں نے اس طریقے سے اسے سمجھایا، میں نے اس ڈھنگ سے اسے سمجھایا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ وسیلہ، واو زبر وا، سین یا زر سی، وسی، لام ہا زبر لہ، وسیلہ۔ اس کے معنی آتے ہیں ذریعہ، واسطہ، سبب، سہارا، حمایت، مدد، دستگیری۔ یعنی وہ آدمی میرا وسیلہ بنا، اس کے وسیلے سے میرا کام ہوا۔ یہ چیز اس کام میں وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تماشا، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، شین الف زبر شا، تماشا۔ اس کے معنی ہنگامہ۔ فلاں جگہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، تم لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ تقاضا، تا زبر تا، قاف الف زبر قا، تقا، زاد الف زبر زا، تقاضا۔ اس کے معنی آتے ہیں طلب، خواہش، ضرورت۔ فلاں آدمی مجھ سے پیسے کا تقاضا کر رہا تھا، وہ آدمی، اس آدمی کو اس سے تقاضا کی ضرورت تھی۔ اجازت، حمزہ زیر ای، جیم الف زبر جا، ایجا، زا تا زبر زد، اجازت۔ اس کے معنی حکم، ارشاد، اذن، منظوری۔ میں نے اسے اجازت دی، میں اسے اندر آنے کی اجازت دے رہا تھا۔ اشارہ، حمزہ زیر ای، شین الف زبر شا، اشا، راہ زبر رہ، اشارہ۔ اس کے معنی آتے ہیں رمز، کنایہ،
جسم کے کسی عضو کی حرکت سے کوئی بات کہنا اشارہ کہلاتا ہے. میں نے اسے بار بار اشارہ کیا کہ خاموش رہو لیکن وہ نہیں مانا. اطلاع حمزہ زیر ای تا پر تشدید، حمزہ تا زیر تا زیر تی لام الف زبر لا اطلاع عین ساکن اطلاع. اس کے معنی آگاہی، خبر، رپورٹ، نوٹس، اعلان. میں نے تمہیں اطلاع دے دی تھی پھر بھی تم نے بات نہیں سنی. اشتہار بھی اس کا معنی آتا ہے. اس کی اطلاع میں نے اشتہار کے ذریعے دے دی. اتفاق حمزہ تازر تازر تی فا الف زبر فا اتفا قاف ساکن اتفاق. اس کے معنی موافقت، میل جول، اتحاد، محبت، ہم خیالی. وہ مجھ سے اتفاق رکھتا ہے، میں اس کی بات سے متفق ہوں. میں نے اس سے اتفاق کر لیا ہے، میں اس بات سے متفق ہو چکا ہوں. ضرورت زاد زبر ز را واو پیش رو ضرو را تا زبرت ضرورت. اس کے معنی ہے حاجت، خواہش، مانگ، طلب. میری ضرورت اس سے منسلک ہے، وہ ضرورت میں مجھ سے فائدہ اٹھاتا ہے. تاریخ تا زبر تا الف زبر تا را یا زری تاری خا ساکن تاریخ. اس کے معنی ہے ایک دن رات، مہینے کا ایک دن، کسی چیز کے ظہور کا وقت، مقدمے کی سماعت کا مقررہ دن. یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں. اس کا استعمال ہے آج 12 تاریخ ہے، کل 11 تاریخ تھی. اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے. آج نومبر کی 24 تاریخ ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز میں کسی چیز کے ظہورت کا وقت یعنی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یا تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ فلاں بادشاہ یہاں سے اس سن میں چلا گیا تھا. اس کے بعد تمہارے مقدمے کی تاریخ قریب ہے، تیار رہو. تعریف تا عین زبر تا را یا زری تعری فا ساکن تعریف. اس کے معنی ہے واقفیت، شناسائی، ثنا، مدح، شرح کرنا. میں نے اس کی تعریف کی، وہ میری تعریف کر رہا تھا. تم اس عبارت کی اصطلاحی تعریف بیان کرو یا اس کی تعریف پیش کرو. تعلیم تا عین زبر تا لام یا زیر لی تعلی میم ساکن تعلیم. اس کے معنی سکھانا، بتانا، تلقین، ہدایت، تربیت. مجھے اس نے اس چیز کی تعلیم دی، میں تمہیں اچھائی کی تعلیم دیتا ہوں. تکلیف تا کاف زبر تک لام یا زیر لی تکلی فا ساکن تکلیف. اس کے معنی ہے دکھ، رنج، درد، مصیبت، تنگی، دشواری، دقت. وہ آدمی بڑی تکلیف میں ہے، اس آدمی کو بہت تکلیف ہوئی، اس آدمی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. تعطیل تا عین زبر تا تا یا زر تی تعطی لام ساکن تعطیل. اس کے معنی آتے ہیں چھٹی. آج تعطیل ہے، کل تعطیل تھی، یا چشماہی کی تعطیل ہونے والی ہے. اس طریقے سے اس کا استعمال ہوگا. دستور دال سین زبردست تا واو پیشتو دستو را ساکن دستور. اس کے معنی طرز، روش، رسم و رواج، عادت، ڈھنگ. یہ دستور ہے، یہ وہاں کا دستور ہے، وہاں کا رواج ہے، اس کام کا دستور رہا ہے. قانون قاف الف زبر قا نون واو پیش نو
نون ساکن قانون، اس کے معنی جڑ، بنیاد، قاعدہ، دستور، ضابطہ، طریق، طور، ڈھنگ. یہ ہند کا قانون ہے، یہ بھارت کا قانون ہے. اس قانون کے مطابق یہ کام اس طرح ہونا چاہیے. مقدمہ، میم پیش مو، قاف دال زبر قد، مقد دال زبر دا، مقدہ میم ہا زبر مہ، مقدمہ. اس کے معنی دعوی، استغاثہ، حادثہ، وقوعہ، واردات، واقعہ، معاملہ، موقع، بات، مسئلہ. یہ مقدمہ لے کر میرے پاس آیا تھا. اس مقدمے کی سماعت کل کورٹ میں ہوگی. مچلکہ، اس کے معنی آتے ہیں کسی کام کے نہ کرنے کا تحریری عہد جو ملزم کی طرف سے ہو. مچلکہ، اس کے معنی کسی کام کے نہ کرنے کا وہ تحریری وعدہ جو ملزم کی طرف سے کوئی کرے، یعنی جو ضمانت لیا جاتا ہے اسے مچلکہ کہتے ہیں. اس آدمی نے رعایا کا مچلکہ لیا. رعایا، رعایا دونوں طرح اس کا استعمال ہے. را زری، مچلکہ، میم پیش مو، چال عام زبر چل، مچل، کاف ہا زبر کا، مچلکہ. اس کے معنی آئے وہ ضمانت یا کسی کام کے نہ کرنے کا تحریری عہد جو ملزم کی طرف سے ہو. رعایا، را زری، عین الف زبر آ، رعا، یا الف زبر یا، رعایا، رعایا دونوں طرح استعمال ہے. کسی حاکم کے زیر فرما رہنے والے لوگ فلاں حکومت کے رعایا ہے. یہ لوگ فلاں جگہ کی حکومت کے رعایا ہے. نتیجہ، نون زبر نہ، تا یا زرتی، نتی، جیم ہا زبر جہ، نتیجہ. نتیجہ، اس کے معنی ہے حاصل، انجام، خاتمہ، غرض، مطلب، امتحان کا فیصلہ، پھل، بدلہ. یہ اس کا نتیجہ ہے. دیکھو اس کا نتیجہ نکل چکا. اس کام کا نتیجہ کیا ہوا؟ تعداد، تا عین زبر تا، دال الف زبر دا، تعدا دال ساکن، تعداد. اس کے معنی گنتی، شمار، تخمینہ، مقدار. تو یہ سارے کے سارے اس کے معنی اندازہ. اس کی تعداد کل 10 ہے. اس تعداد کے مطابق کل 15 لوگ اس میں شریک ہیں. تکرار، تا کاف زبر تک، را الف زبر را، تک را ساکن، تکرار. تکرار اس کے معنی ہے دہرانا، بحث، زبانی لڑائی. جیسے وہ مجھ سے تکرار کر رہا تھا، مجھ سے بحث و مباحثہ کر رہا تھا، میری اس کی باتوں ہی بات میں تکرار ہو گئی. تصویر، تا صاد زبر تس، واو یا زر بھی، تصویر، را ساکن، تصویر. اس کے معنی ہے نقش، فوٹو، بت، نقشہ، روپ، مورت، صورت بنانا. جیسے اس آدمی کی تصویر فلاں اخبار میں چھپی تھی، فلاں کی تصویر ایسی ہے. تدبیر، تا دال زبر تد، با یا زربی، تدبی، را ساکن، تدبیر. ابتدا اور انتہا سوچنا، انجام پر غور کرنا. علاج، چارہ، سوچو بچار، کوشش، تجویز، بندوبست. تم اس کی تدبیر پہلے سے کر لو. اس کی تدبیر کے طور پر یہ کام کیا جا سکتا ہے. زراعت کا طریقہ یعنی کھیتی کرنے کا ڈھنگ. زراعت کا طریقہ سیکھ لو، کھیتی کا ڈھنگ سیکھ لو. تجارت کی ضرورت، تجارت یعنی لین دین، خرید و فروخت، دکانداری.
دکانداری کی ضرورت، تجارت کی ضرورت، خرید و فروخت کی ضرورت۔ عداوت کا نتیجہ، تجارت کی ضرورت ہے، آج کل تجارت کی ضرورت ہے۔ عداوت کا نتیجہ یعنی دشمنی کا انجام، عداوت کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ عدالت نے مقدمہ کے فیصلے کی تاریخ مقرر کی، عدالت نے مقدمہ کے فیصلے کی تاریخ مقرر کی، یعنی عدالت نے کسی معاملے کے اندر پیش کیے جانے والے امور کو دیکھتے ہوئے حکم سنانے کی تاریخ متعین کر دی۔ عداوت کے سبب سے رعایا کا مچلکا لیا گیا، عداوت کے سبب سے رعایا کا مچلکا لیا گیا، یعنی دشمنی کی وجہ سے عوام سے، رعایا سے تحریری طور پر عہد و پیمان لیا گیا۔ تصویر بنانے کا طریقہ تعطیل میں سیکھ لو، تصویر بنانے کا طریقہ تعطیل میں سیکھ لو، یعنی نقشہ بنانے کا، انسانی شکل و صورت یا پھر کوئی بھی تصویر، کوئی بھی شکل و صورت بنانے کا طریقہ چھٹی میں سیکھ لو۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ تکلیف اٹھاتا ہے، جو نصیحت نہیں سنتا وہ تکلیف اٹھاتا ہے، یعنی جو بھلائی اور خیر خواہی کی بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، وہ ہمیشہ مشقت اور تکلیف پریشانی اٹھاتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ الفاظ، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اردو زبان لکھ بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح بول چال اور لکھنے پڑھنے میں اس کا استعمال اور تقریر و بیان میں اسے آپ زینت بنا سکتے ہیں۔